السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ معدے کے امراض کے لیے ہے۔ معدے میں ایسے امراض جو جسم میں مواد رکنے سے جو پخانہ بول و براز ہم اخراج کرتے ہیں، اگر اس کی کچھ مقدار جسم میں رک جائے تو وہ متعفن سی ہو جاتی ہے۔ جب وہ متعفن ہو جاتی ہے تو جسم میں سڑان سی پیدا کرتی ہے، جسم میں خون خرابی کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ اگر سوداوی امراض، سوداوی بول و براز اگر رک گئے ہیں تو جسم میں خون کو گاڑھا کرنے کا کردار ادا کرتے ہیں، جسم میں تیزابیت، خشکی اور اس کے علاوہ جو یعنی کہ خون کی خرابی ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور جسم میں سودا وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور جسم میں رک جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ ہم نے ترتیب دیا ہے۔ یہ ایسا بے حد مصفی خون نسخہ ہے جو خون کو بے حد طور پہ مصفی کر دے گا، خون کو صاف کرے گا انشاءاللہ۔ اور جسم کے اوپر خارش، جب یہ مواد جسم میں رکتا ہے تو یہ خون میں حل ہو کے کسی نہ کسی طریقے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی راستہ مل جائے تو یہ نکل جاتا ہے، اگر یہ مواد جسم سے نہ نکلے تو یہ پھر خون میں شامل ہو کر جلدی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ان کا سبب بنتا ہے، جن میں خارش ہو گئی۔ اکثر اوقات خارش جو ہوتی ہے وہ کھجانے والی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دانے وغیرہ بھی بنتے ہیں۔ تو جس نسخے کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ کا خون خارش سے خون نکل رہا ہے یا پھر دانے سے بن گئے ہیں جو کہ پیلے کلر کے دانے ہوتے ہیں، نیچے سے لال ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو دانے اگر آپ کو بن گئے ہیں تو ان کے لیے یہ زبردست نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ چنبل، کوڑ، ایسا جو مرض ہوتا ہے، جو کوڑ جسے کہا جاتا ہے، جو کہ ایسا لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جذام کا مرض ہو گیا، کوڑی ہو گیا، یہ اس طرح اس کے اوپر سے چھلکے سے اترتے ہیں، تو اس کے لیے یہ زبردست چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ بواسیر کے لیے، کیونکہ بواسیر جو ہے وہ بذات خود معدے کی تیزابیت کی وجہ سے، جسم میں سودا کی زیادتی کی وجہ سے جو بواسیر ہوتا ہے، اس کے لیے یہ مکمل نسخہ ہے۔ اس میں خونی ہو اگر یا پھر بادی بواسیر ہو تو اس کے لیے یہ زبردست چیز ہے، آپ اس کو بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جریان، یعنی کہ جو احتلام یا جریان ہوتا ہے، احتلام اگر ہو جائے کسی کو ایک رات میں دو دفعہ یا ہفتے میں 2-3 بار تو یہ مرض ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر ایک ماہ میں 1 سے 2 دفعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک قدرتی عمل ہے، کیونکہ جو انسان کا فضلہ ہے یہ بھی ایک قسم کا جو جنسی اعضاء ہیں ان کا یہ ایک فضلہ ہے۔ جب یہ اپنا مکمل ایک جو خزانہ منی ہے وہ بھر جاتا ہے تو اس کو پھر خالی ہونے کا اور نکلنے کا بھی ایک راستہ چاہیے۔ اگر تو جائز راستہ یعنی کہ شادی شدہ ہے تو اس کا جو وہ اخراج ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہے شادی شدہ تو پھر یہ قدرت اس کو احتلام کی صورت میں خارج کرتی ہے۔ تو اگر یہ ایک ماہ میں 1 سے 2 بار ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہفتے میں 2-3 بار یا پھر رات کو 2 بار ہو جاتا ہے تو پھر یہ مسئلہ ہے، اس کو علاج کے لیے علاج سمجھنا چاہیے، یعنی کہ اس کا علاج کرنا چاہیے، اس کو مرض سمجھ کے، اس کی علامت سمجھ کے، اس کی تشخیص کروا کے مکمل علاج کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھوڑے پھنسیاں ہو گئیں جسم میں، اور سب سے جو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یہ مواد رکنے کی وجہ سے، یہ کینسر، جسے ہم طبی زبان میں سرطان بھی کہتے ہیں، یا پھر اگر علاقائی زبان میں کہا جائے تو گمبھیر کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ ایسا پھوڑا ہوتا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے، آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد جو اس کے ساتھ گوشت ہوتا ہے اس کو بھی گلانا شروع کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں کے اوپر اگر بلغم کی مقدار جم گئی ہو غلط علاج کی وجہ سے، اگر پھیپھڑوں کے اوپر بلغم کی جو مقدار ہوتی ہے وہ تہہ سی جم جاتی ہے، جو پھر سانس پھولنے تک نوبت جاتی ہے، یا پھر کام بندہ کوئی نہیں کر سکتا، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور اس کو اگر مزید یہ ٹائم لمبا ہو جائے اس بیماری کو تو یہ ٹی بی کی صورت اختیار کر جاتی ہے، پھیپھڑوں کا بہت سارا نقصان کرتی ہے۔ اس کے لیے یہ نسخہ بے حد مفید ہے، آپ اس کو بنائیں اور استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب نسخہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، آسان سی 3 چیزیں ہیں، آپ نے وہ استعمال کرنی ہیں۔ آپ نے پوست بندہ اس کو
ریٹھا بھی کہتے ہیں، اس کا جو پوست ہے وہ آپ نے لینا ہے، اس کا جو چھلکا ہے وہی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ نے 100 گرام استعمال کرنا ہے۔ یہ نسخہ آپ نے 100 گرام جو ریٹھے کا چھلکا ہے وہ آپ نے 100 گرام لینا، اس سے گٹھلی نکال دینی ہے، صرف جو چھلکا ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ آپ نے اس میں آپ بکری کا دودھ ڈالنا ہے 1 پاؤ۔ بکری کا دودھ مل جائے تو سب سے بہتر ہے، اگر نہ ملے تو پھر مجبوری کے طور پہ ہم گائے کا دودھ بھی استعمال کر لیں گے۔ تو اگر مل جائے بکری کا تو اس کو چھان کے کپڑے سے اسی جو چھلکا ہے اس کا ریٹھے کا، اس میں چھلکے کو دودھ کے اندر ڈبو دیں اور اس کو رکھ دیں۔ اگر آپ اس کا پاؤڈر کر سکتے ہیں پہلے تو پاؤڈر کر لیں، پاؤڈر کر کے اس کو دودھ میں بھگو دیں اور 1 سے 2 دن اس کو کھرل کریں، اچھی طرح سے کھرل کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے گندھک آملہ سار لینی ہے 25 گرام، اس کو الگ سے پاؤڈر کرنا ہے۔ اس کا باریک پاؤڈر کر کے کپڑے سے چھان کے اس کا جو پاؤڈر ہو اس کو دودھ میں یہ جو دوائی ہم نے بنائی ہوئی ہے اسی کے اندر مکس کر کے رکھ دیں اور کھرل کرتے رہیں، 1 سے 2 دن مزید کھرل کریں۔ تو جب یہ دیکھیں کہ گولی بنانے کے قابل ہو گیا ہے تو اس کو گولی بنا لیں، اس کی گولی بنا لیں چنے کے برابر۔ اب یہ ہم نے جو خوراک استعمال کرنی ہے وہ 2 گولی صبح اور 2 گولی شام، یہ تازے پانی سے لے لیں تو سب سے بہتر ہے۔ آپ تازے پانی سے لیں، 1 گھنٹے بعد لیں کھانے سے، 2 گولی صبح لیں اور 2 گولی شام لیں۔ اگر تو علامات زیادہ ہیں، ٹی بی کا مسئلہ ہے کافی زیادہ ہے یا پھر کینسر کا معاملہ ہے تو یہ اس کے لیے آپ 2 گولی صبح دوپہر شام بھی استعمال کر سکتے ہیں، تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ آپ نے غذاؤں کا خاص خیال رکھنا ہے، جو غذائیں اس میں آپ عضلاتی جو غذائیں ہیں، خشک سرد یا خشک گرم، وہ غذائیں استعمال نہیں کریں گے۔ آپ غدی اعصابی یعنی کہ گرم تر یا پھر تر گرم وہ غذائیں استعمال کریں گے، اور جب تک آپ غذائیں صحیح استعمال نہیں کریں گے تو نسخہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہوتا۔ آپ نے غذاؤں کا خاص خیال رکھنا ہے اور یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو چند ہی دنوں میں تقریباً 5 سے 7 دنوں کے اندر جو چھوٹی علامات ہیں وہ آپ کی مکمل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر تو کینسر کا معاملہ ہے یا پھر ٹی بی کا معاملہ ہے تو اس کے لیے آپ 3 سے 4 ہفتے یا 6 ہفتے تک اس کو استعمال کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کے معدے کا جو صفائی ہے وہ ہوگی، اس کے بعد آپ کی جو علامات ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جائیں گی اور انشاءاللہ ختم ہو کے رہیں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور جو آپ کے جاننے والے ہیں ساتھ میں دوست عزیز ہیں ان سے بھی سبسکرائب کروا دیں، تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔